آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، کل بات ہو رہی تھی ایک خاص نقطے کی، اور وہ تھا انسان کا اپنے مقام سے گر جانا. انسان کا جو مقام ہے اصل میں، جس کا وہ حقدار ہے، بلکہ اللہ نے اسے قرار دیا حقدار اس مقام کا، اس درجے کا، اور وہ ہے اشرف کائنات کا درجہ. اور ایسا اشرف کائنات کہ ملائکہ سے بھی بالا ہے، کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کریں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ انسان مسجود ملائکہ بنا رہے. انسان کیا بنا رہے؟ مسجود ملائکہ. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو بہت مدد دے گی اپنے آپ کو سدھارنے کی. اپنا جو آپ کا نفس ہے اس کا تزکیہ کرنے کے لیے یہ بہت مدد دے گی یہ بات، کہ اصل میں ہم جو ہیں انسان، ہم مسجود ملائکہ ہیں. اللہ کی کم از کم یہی خواہش ہے اور مشیت یہی ہے. اسی لیے تمام جو ضروریات تھے مسجود ملائکہ بننے کے، اس نے وہ ودیعت کر لے انسان کے اندر. انسان کے اندر ودیعت کر لے، رکھ لیے. یعنی جو چیز کسی کو نہیں دی تھی، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی نہیں دی تھی کہ انتخاب کر سکیں یہ کروں یا یہ کروں. نہیں، بندھے ہوئے ہیں ایک ہی رسی کے ساتھ. جس طرف رسی بندھی ہوئی ہے بس اس کے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. اس کے بجائے انسان کو ایک اختیار دے دیا، چاہے اوپر اٹھنا چاہے تو اٹھے، گرنا چاہے تو گرے. فَأَلْهَمَهَا، انسان کے نفس کی بات، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فسق و فجور بھی اس میں ہے اور تقوی بھی ہے. چاہے تقوی اختیار کرے چاہے فسق و فجور کرے. فسق و فجور اختیار کرے تو اپنے مقام سے گر جائے گا. کس کی وجہ سے؟ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، نفس کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے. اور اگر وہ شکار نہیں بن گئے ان دو چیزوں کا، یا شیطان کا یا اپنے نفس کا، تو اس صورت میں اس کا مقام محفوظ ہے، اور وہ مقام ہے بہت اونچا. اور وہ اونچا مقام کیا ہے؟ مسجود ملائکہ کا. وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب انسان اختیار کرے گا، چوز کرے گا بٹوین دا ٹو تھنگس، بٹوین دا ٹو اپوزٹس. فسق و فجور کو چھوڑے گا، تقوی کو لے گا. تو تقوی جب لیا تو پھر وہ مسجود ملائکہ بنے گا. ہم نے کل یہ کہا، اب ہم کل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہم نے کل یہ کہا کہ جو توحید ہے، توحید کے ساتھ جڑے رہیے، توحید کے ساتھ جڑے رہیے تو آپ کو ایک شرف حاصل ہے، ایک شرف حاصل ہے. اور وہ شرف وہی ہے جو اللہ کا، یعنی اپنی جگہ اس کی مشیت ہے، وہ وہی ہے کہ انسان کو میں نے ایک خلیفہ بنا دیا اپنا، تو یہ خلیفہ ہی رہنا چاہیے. کہ گرنا چاہیے؟ نہیں، گرنا نہیں چاہیے. لیکن شیطان نے جاتے جاتے جب اس کو مردود کر دیا تو جاتے جاتے اس نے چیلنج کیا کہ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ہر راستے میں اس کے رہوں گا.
اور آگے نہیں جانے دوں گا، تزکیہ نفس اس کو کرانے نہیں دوں گا، تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں چلا جائے، ہے نا؟ تو یہ دو قوتیں ہیں. اب ایک ہے شیطان کی قوت جو اس کو نیچے کی طرف کھینچے گی، اور دوسرا مقام جو اس کے لیے تھا کہ اگر تزکیہ کرے اپنے نفس کا اور تقوی اختیار کرے گا تو یہ اسی مقام پر رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب، شیطان نے جتنے بار لیا ہے اس کو بھی، اور آدم و حوا ان کو بھی، اہبطوا منہا، سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ زمین پر. کہاں جنت میں تھے، کہاں زمین پر پھینک دیا. سمجھ رہے نا؟ نیچے نیچے جاؤ. اب اگر یہ نیچے، پھر بعد میں کہا، بعد میں اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آتی رہے، جب بھی میری طرف سے ہدایت آتی رہے، فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وقتاً فوقتاً، کبھی زبور آئے گی، کبھی انجیل آئے گا، کبھی کچھ آئے گا، کبھی تورات آئے گا، کبھی قرآن آئے گا، کبھی مصحف آئیں گے مختلف، ان ہدایتوں پر جو عمل کرے گا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہے، نہ اس کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مقام جو ہے اس کے لیے محفوظ ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ صرف اس کے لیے، انسان کے لیے. لیکن کون سے انسان کے لیے؟ جو اللہ کی فرمان برداری کرے، یعنی جو توحید کا دامن پکڑتا رہے. صحیح ہے نا؟ کل ہم نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان توحید کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. اسی چیز کو کل والی کو میں دہرا رہا ہوں تاکہ ایک آیت آپ کو لکھواؤں، اور وہ بہت اہم آیت ہے. تو جس نے رشتہ توڑ لیا وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے توحید پرست کے بجائے یہاں مسجود ہے. اس شرف کی وجہ سے وہ مسجود ہے، مسجود ملائکہ. لیکن جب توحید کو چھوڑ کے اس کے ساتھ رشتہ توڑ کے وہ رشتہ بناتا ہے کن کے ساتھ؟ غیر اللہ کے ساتھ. غیر اللہ میں ہم نے کہی کتنی شکلیں ہیں. غیر اللہ کے ساتھ چاہے جو بھی غیر اللہ ہو، کوئی شخص ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، مال و دولت ہو، اقتدار ہو، جو بھی جس شکل میں بھی غیر اللہ ہو اور اسی کا بنا رہے، تو پھر وہ مسجود کے بجائے سجدہ گزار بنتا ہے. پھر اس کو ان چیزوں کا، جس کا بھی وہ بنے گا چمچہ، تو پھر اس کو اسی کا سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ گزار بنے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت میں یہ بیان کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا، اور ہم نے، وَلَقَدْ تحقیق، وَلَقَدْ یعنی بتحقیق، یعنی یقیناً، ذرعنا چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق یقیناً چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ لجہنم، جہنم کے لیے. لجہنم کثیر من الجن والانس، بہت ساروں کو کثیرن، بہت ساروں کو، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، والانس. کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑ کیوں دیا؟ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہتوں کو، کثیرًا من الجن، جن اور انسانوں میں سے بہتوں کو میں نے کیا کیا؟ ہم نے ذَرَعْنَا، ہم نے چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑ دیا؟ لِجَهَنَّمَ، ان کی جگہ، ان کا مقام جہنم ہے. اور وہ وہی ہیں جو سجدہ گزار ہیں غیروں کے. اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت غیرت مند ہوتی ہے، وہ کچھ بھی آپ کو معاف کرے گی، لیکن یہ چیز معاف نہیں کرے گی کہ آپ اس کو چھوڑیں گے اور شرک اختیار کر کے دوسروں کا ہو جائیں. یہ اللہ کو منظور نہیں. قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت کر سکتا ہے ہر گناہ کی الا شرک، ان الشرک لظلم عظیم. حالانکہ کس لیے؟ کہ بے شک شرک جو ہے
یہ سب سے عظیم ظلم ہے، اس کے برابر اور کوئی ظلم نہیں ہے کہ خدا کو چھوڑ کے، جو محسن ہمارا ہے اس کو چھوڑ کے ہم غیروں کا بن جائیں، مسجود ہو کے سجدہ گزار بن جائیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس آیت شریف میں ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کیوں؟ لہم، کیونکہ ان کے لیے ہیں قلوبن. آپ نے اکثر یہ آیت سنی ہوگی، لہم قلوبن لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں، ان کے دل ہیں. دل یعنی قلوب، قلب. دل مطلب وہ ہارٹ والی بات نہیں ہے، ان کے دل ہیں، ان کے قلوب ہیں. لہم قلوب، دل تو ان کے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن ان سے وہ تفقہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچ وچار نہیں کرتے. ایسے ان کے دل ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو سوچ وچار کرنے کے لیے، سوچتے ہی نہیں ہیں، شعور نہیں ہے ان میں. لا یفقہون بہا، لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ سوچ وچار نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں. لا يُبْصِرُونَ بِهَا. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان بھی ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، لا يسمعون بها. کان بھی ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. کوئی نصیحت کرے تو ان کے گلے نہیں پڑتی، نصیحت کو قبول نہیں کرتے. اولئک، ایسے لوگ جو ہیں، یہ تین چیزیں بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں اولئک، ایسے جو لوگ ہیں، ایسے انسان جو ہیں، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے، وہ چوپایوں کی مانند، گائے اور بیل کی مانند. اور اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بل ہم اضل، ازل یعنی زیادہ گمراہ. بل ہم اضل، اور یہ ازل کیوں ہے؟ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ پاس چلے گئے. کن سے؟ چوپایوں سے، چارپا سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ اولئک ہم الغافلون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم الغافلون، اولئک ہم الغافلون. الاعراف کی بہت اہم آیت، الاعراف کی 179 ورس، 179 ورس نمبر 179، الاعراف کی ورس نمبر 179. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہ کل کے ساتھ، کل کے لیے. اس سے آگے چلتے ہیں اب، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب نظر ڈالیں گے تاریخ بشر پر، انسان کی تاریخ پر جب نظر ڈالیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر تاریخ میں دیکھیے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چلے گا ہر الہی نبوت کی تحریک جو ہے، چاہے حضرت نوح کی تحریک تھی، تحریک نبوت، چاہے نوح کی تحریک تھی، ابراہیم کی نہضت تھی، ہر کسی پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں صرف ایک بڑا سا موضوع اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. اور وہ بڑا سا موضوع کون ہے؟ وہ سب سے بڑا موضوع جس سے شروعات کی انہوں نے اپنی تبلیغ کی، اپنے موعظے کی، اور وہ آئیڈیا صرف توحید کا ہے.
توحید ایک ایسا موضوع ہے جس کی وسعت کتنی ہے کہ یہ بہت پہناور ہے، پہناور براڈ، اس کا دائرہ بہت براڈ ہے، اور صرف براڈ نہیں ہے، اس کا جو اس کا پہناوا ہے، جو اس کا ڈائمیٹر ہے، وہ صرف وسیع ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ہی مفاہیم ایسے ہیں، مفاہیم سازندہ۔ مفاہیم سازندہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیشہ مفاہیم سازندہ ہے، ایسے مفاہیم، ایسے معانی جو کہ سازندہ ہے۔ سازند کہتے ہیں ساختن سے نکلا ہے، سازندہ یعنی انسانوں کو بنانے والے مفاہیم، انسانوں کو بنانے والے، بگاڑنے والے نہیں، بنانے والے، اچھی اچھی صورتوں میں، اچھی اچھی شکلوں میں ان کو مولڈ کرنے کے لیے توحید جو ہے، توحید میں وہ الگ الگ معنی ہے، مفاہیم ہے، مفاہیم یعنی معنی، بہت معنی ہے توحید کے اندر۔ اور اسی وجہ سے جب بھی آپ تاریخ میں نظر ڈالیں گے، جب کبھی بھی کوئی تحریک اٹھی، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے تو کوئی بھیجا گیا، جس کا نام نبی پڑ گیا، جس کا نام رسول پڑ گیا۔ اور کس لیے پڑ گیا؟ وہ اس لیے پڑ گیا تاکہ لوگ بھول چکے تھے اپنے اللہ کو، اپنے محسن کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور انہوں نے ہمیشہ انسانوں کو واپس اسی طرف دعوت دے دی، اور وہ دعوت کس طرف؟ توحید کی طرف، کیونکہ توحید جو ہے وہ انسانوں کو بنانے والا ہے۔ اس میں طرح طرح کے فارمولہ ہیں انسانوں کو بنانے کے، ان کی تفصیل، ان کی ڈیٹیلز کہنے کا موقع نہیں ہے اس موضوع کے اندر، لیکن بے شمار فارمولی ہیں اس میں، جن فارمولے کے ذریعے سے انسان بن جاتے ہیں، انسانوں کی حیت، انسانوں کی صورت، یعنی انسان بن جاتے ہیں۔ وَإِلَّا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ورنہ وہ بالکل حیوان بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے ہوئے حیوان؟ کیونکہ وہ سجدہ گزار بن چکے ہیں، توحید کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ کے غیروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو واپس بلانے کے لیے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی آیا تاکہ ان کو واپس اسی طرف دعوت دے جس طرف سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ دیا تھا، اور وہ ہے توحید۔ اس لیے توحید بہت ہی وسعت والا، بہت ہی مبارک، بہت ہی برکت دہندہ لفظ ہے، جس کے مفاہیم سازندہ ہیں، طرح طرح کے سازندہ ہیں، تاکہ انسان واپس نااہلوں کی بندگی سے نکل کر جو اہل ہے بندگی کا جو اہل ہے اسی کی طرف واپس آ جائے۔ تو یہ توحید ہے۔ تو لغت کو دیکھیے، ڈکشنری کو دیکھیے، جو بھی ڈکشنری ہوگی، جس زبان کی بھی ڈکشنری ہوگی، اتنے وسیع معنی کسی اور لفظ کے نہیں ہیں جتنے کہ توحید کے معنی ہیں، درج ہیں ڈکشنریز میں۔ انسانی لغات جتنے بھی ہیں ان سب میں توحید کے معنی جو درج ہیں وہ بہت وسیع معنوں میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر اس کے دلائل دیے گئے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ لوگ یا رسول اللہ کیا یہ سمجھتے ہیں ام خلقوا، یا تو یہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، کسی ایسی چیز کے ذریعے خدا کو چھوڑ کے، جو ہے من غیر شیء، یہ آیت آپ نے کل لکھی، ام خلقوا من غیر شیء، خالق حقیقی جو ہے، خلق کرنے والا، اصلی کریٹر جو ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور نے ان کو بنایا ہے، کسی اور کے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں۔ خلقوا کیا بنے ہوئے ہیں، یہ ماضی مجہول ہے، خلقوا کسی اور کے ہاتھوں بنے ہوئے ہیں، یہ پہلی چیز، کسی اور کے بنے ہوئے، ام هم الخالقون، یا ایسا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عدم سے وجود میں آئے ہیں، خود بخود کسی اور کی طرف سے عدم سے وجود میں آئے ہیں، جو ہم نے فلسفے کے مباحث میں کہا عدم سے وجود میں آ گئے،
اور غیر کے ہاتھ میں، خدا کے بغیر کسی غیر کے ہاتھ میں کون ہے جو عدم سے انسان کو وجود بخش سکتا ہے بجز اللہ کی؟ یہ ایک سوال ہے. یعنی انسان کو جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ نقل دلائل پڑھتے ہیں، ان میں ایک موٹیویشن پیدا کی جا رہی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ وہ سوچ وچار کریں، دیکھیں کیا ہمیں خدا کے بغیر کسی اور نے پیدا کیا؟ اگر کسی اور نے پیدا کیا تو گویا پہلے ہم نہیں تھے، عدم سے پیدا کیا. اگر عدم سے پیدا کیا تو کوئی اور جو ہے تب وہ عدم نہیں ہونا چاہیے، وہ عدم کے بغیر ہونا چاہیے. تو وہ کون ہے اللہ کے بغیر جو عدم سے یعنی ازل سے ہے؟ ازل سے اللہ کے بغیر کوئی نہیں. یہ پہلا نقطہ یہ مباحث میں پہلے آ چکا ہے. ام ہم الخالقون، یا یہ کہ یہی خود انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں آئے ہیں خود بخود، یا لائے گئے ہیں کسی کے ذریعے سے، کسی اور نے لائے گئے ہیں. دو میں سے کون سی بات یہ سمجھتے ہیں؟ یہ ذرا غور کریں. اگر کہیں گے خود ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا تو جب عدم تھے تو وجود کیسے بخشا اپنے آپ کو؟ یہ ناممکن ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تھے نہیں تو اپنے آپ کو کیسے پیدا کیا؟ عدم سے اپنے آپ کو وجود کیسے بخشا؟ اگر کسی اور نے ان کو وجود میں لایا، کسی اور نے وجود میں لایا، تو کون سی ہستی ہے، کون سی طاقت ہے جو ایک انسان کو یا انسانوں کو ایسی عجیب و غریب خلقت کو انسان جیسی کوئی اور عجیب و غریب خلقت تو ہے ہی نہیں دنیا میں. اس عجیب و غریب حیرت ناک چیز کو پیدا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کوئی. تو تاکہ عقل سے کام لیں اور سمجھیں نہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے کسی نے. اگر پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا زندگی میں آنے کا، زندگی ہمیں بخشنا کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. مقصد کے بغیر تو نہیں ہوگا. اور وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوچیں گے، میں خود تو اپنے آپ کو میں نے پیدا نہیں کیا، اور کوئی اور نہیں جو مجھے پیدا کر سکتا ہے، زندگی بخش سکتا ہے. یہ زندگی بخشنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ نے پیدا کیا. اگر پیدا کیا تو بلا وجہ نہیں پیدا کیا. اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب دنیا میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کسی چیز کو بے مقصد، باطل، عبث آپ نے پیدا نہیں کیا. تو اگر پیدا نہیں کیا عبث باطل طور پر، پھر میرے دنیا میں آنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. کیوں نہ میں ڈھونڈ لوں، تلاش کروں وہ مقصد کیا ہوگا تاکہ میں اس مقصد کو پورا کروں. اور اللہ کی مشیت جو ہے، اللہ کی مشیت پوری ہو جائے گی. اور وہ مشیت جب میں تواتر سے دیکھتا ہوں تو یہ ہے کہ میں خلیفہ بنایا گیا تھا، ایک انسان خلیفہ بنایا گیا تھا، کسی وجہ سے وہ گرایا گیا زمین کی طرف، عدن سے زمین. تو مقصد کیا ہے پھر؟ مقصد یہ ہے کہ جس مقام پر یہ تھا، جو مقصد تھا کہ مسجود ہے یہ، تو اسے واپس ادھر ہی چڑھنا ہوگا، اسی مقام پر چڑھنا ہوگا. یہ واپس جب اسی مقام پر چڑھنا ہوگا، وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کہ اللہ فرماتا ہے میری ہدایتوں پر عمل کرے زمین پر اترنے کے بعد، وقتاً فوقتاً جو میری ہدایتیں آئیں گی. اما یاتینکم منی ہدایہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجا کروں گا. تو جس نے بھی میری ہدایتوں کی پیروی کی، ان کی مطابقت کی، انہیں قبول کیا، ان پہ عمل کیا، تو پھر کوئی فکر نہیں. کیونکہ پھر یہ زمین سے واپس وہیں پہنچے گا جہاں اس کا مقام ہے. کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے زمین کے لیے ہر کچھ ہے. جو کچھ زمین میں ہے وہ زمین کے لیے ہر موجود ہے، الا انسان، مگر انسان زمین کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے، انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے
یہ سب جو کچھ دنیا میں ہے اس کی فنا ہے، اس کی فنا ہے، فنا ہو جاتی ہے، مورٹل، ایوری تھنگ از مورٹل ایکسیپٹ مین. مین باڈیلی مورٹل ہے لیکن اسپرچولی یہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے اس مقام پر جہاں یہ خلیفہ کے طور پر بنا ہوا تھا. اب اس کے اوپر ہے کہ جب واپس یہ وہاں آئے گا چاہے جنت کی طرف جائے گا چاہے جہنم میں جائے گا، لیکن آدم کے لیے ہمیشہ کے لیے، ابد کے لیے. آدم کے لیے نہیں، آدم کے لیے باقی سب چیزیں ہیں، لیکن ابد کے لیے یہ انسان ہے جو کہ باڈی لی دنیا پہ ہے. اور جب یہ باڈی اسے چھینی جاتی ہے، موت آتی ہے اس کی باڈی کو، اس کی روح، اس کا نفس واپس چڑھے گا اسی مقام پر جہاں وہ تھا. لیکن مقام کیسا؟ چاہے وہ خدا کی مشیت کے مطابق یا شیطان کی خواہش کے مطابق، دو ہی راستے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. ام هم الخالقون، کیا یہی اپنے آپ کو انہوں نے خلق کیا؟ ام خلق السماوات والارض، اگر اپنے آپ کو خلق کیا انہوں نے تو کہیں تیسری بات بھی تو نہیں کہ یہ سماوات والارض، زمین اور آسمان، زمینیں اور آسمان سب کے سب جتنے ہیں، ام خلقو، انسان نے ہی پیدا کیے. ایسا نہیں، بل لا یوقنون، لیکن ان میں یقین نہیں ہے. ان میں یقین ہے ہی نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اگر غور و فکر کریں گے تو ان میں یقین پیدا ہوگا. نہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. تو یقین کے بغیر کبھی یہ تکبر میں گر جاتے ہیں، گمڑ میں گر جاتے ہیں اور ایسی ویسی باتیں سوچنے لگتے ہیں. تو لازم ہے کہ منبع وجود جو ہے، منبع وجود جو ہے اللہ کی ذات، اس منبع وجود کی ہم کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے منبع وجود کا، جس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں ہر چیز فراہم کی جو ہمیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ پھر اپنے وجود و بقا کی فکر کریں تاکہ ہم باقی رہیں صحیح صورت میں جو اللہ چاہتا ہے، ایسی صورت میں نہیں جو انسان چاہتا، جو شیطان چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہیں اور انسان ہم کیوں کہتے ہیں عجیب الخلقت ہے؟ ٹائم کم رہا تو مختصر میں کہوں گا، تھوڑا سا اشارہ دوں گا، ورنہ یہ اگلی سبق پر. تو عجیب الخلقت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی تدریجی خلقت جو ہے، تدریجی درجہ بدرجہ خلقت، پہلے ایک شکل دے دی، پھر دوسری شکل دے دی، پھر تیسری شکل دے دی، پھر چوتھی شکل دے دی. پھر کہا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور آخر پر ہم نے اس کو بالکل ہی دوسری شکل میں پیدا کر دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی مبارک ہے وہ ذات، بہترین پیدا کرنے والا جس نے ایسی چیز پیدا کر دی. تعریف کرتا ہے اللہ اس انسان کی. کیا ہم تعریف کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.